حضرت سیدنا ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک بھیانک واقعہ مجھ سے یوں کچھ اس طرح بیان کیا کہ ایک مرتبہ جنگل بیابان میں مجھے رات ہو گئی تھی، ہر طرف سناٹا طاری تھا، دور دور تک آبادی کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کچھ دور فاصلے پر مجھے تو جھوپڑیاں نظر آئیں۔ میں وہاں پہنچا، وہاں پہنچ کر کے میں نے زور سے بلند آواز سے سلام پیش کیا تو میرا سلام کی آواز سن کر کے جھوپڑی سے ایک نوجوان عورت اور ایک بڑھیا باہر آئیں۔ میں نے کہا رات کا سمے ہے، کچھ کھانے کے لیے ملے گا کیا؟ تو جوان عورت کہنے لگی اس جنگل ویرانے بیابان میں ہمارے پاس کھانے کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو تمہیں پیش کر سکے، تمہاری ضیافت کرے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی حلال جانور ہے کہ جس کو ذبح کر کے تمہاری مہمان نوازی کر سکے۔ تو پھر میں نے کہا پھر تم دونوں کے کھان پین کا بندوبست اس ویران جنگل میں کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا قسم اللہ رب العزت کی، اللہ عز و جل کے عزت و جلال کی قسم، اللہ کی عطا، اس کے نیک بندوں اور راستہ گزرنے والے مسافروں کے ذریعے ہماری زندگی کے شب و روز گزر رہے ہیں، ہماری زندگی گزر رہی ہے، اس طرح سے ہمارے کھانے پینے کا بندوبست انتظام ہو جاتا ہے۔ میں اس کی یہ بات سن کر کے پھر وہاں سے کچھ دور فاصلے پر چلا گیا تو رات میں مجھے ایک سمت سے کسی گدھے کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ اس کی آواز آتی رہی، نیند مجھ سے کوسوں دور تھی، یہاں تک کہ وہ آواز صبح ہونے تک آتی رہی۔ جب صبح کا اجالا نمودار ہوا تو پھر میں اسی سمت چل دیا جدھر سے گدھے کی آواز آ رہی تھی، اور جب میں وہاں کچھ دور فاصلے پر پہنچا تو وہاں پہنچ کر کے میں نے جو منظر دیکھا اس کو دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ میں حیران رہ گیا۔ منظر ہی کچھ اس طرح دیکھا تھا۔ منظر یہ تھا کہ ایک قبر کے اندر ایک گدھا ہے جس کے سر اور پیٹھ سے مٹی ہٹ چکی ہے، گردن تک دفن ہے، اس کا منہ باہر نکلا ہوا ہے اور وہ چیخ و پکار کرتا ہے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو واپس انہی عورتوں کے پاس آیا اور ان سے جا کر کے کہا کہ میں نے اس طرح سے کچھ منظر دیکھا ہے، مجھے صورتحال سے آگاہ کرو، آخر معاملہ کیا ہے؟ تو اس نوجوان عورت نے کہا کہ اگر تم اس کے متعلق نہ پوچھو تو کیا حرج ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، میں ضرور اس کے متعلق دریافت کروں گا اور تم مجھے صورتحال سے آگاہ کرو۔ تب اس نوجوان عورت نے کہا تو نے جو قبر اور گدھا دیکھا ہے، وہ جو گدھا ہے وہ میرا شوہر اور اس بوڑھی کا بیٹا ہے۔ قسم اللہ رب العزت کی، میں نے اپنی زندگی میں ماں کا اتنا بڑا نافرمان کسی کو نہیں دیکھا۔ اور اس کے گدھے میں تبدیل ہو جانے کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کی ماں جب اسے کسی برے کام سے روکتی تھی، بری خصلت سے منع کرتی تھی، کسی بری عادت سے روکنا چاہتی تھی تو اپنی ماں کو جھڑک دیتا تھا کہ جا گدھے کی طرح چیخ و پکار کرتی رہتی ہے، تیری بات مجھے نہیں سننی ہے۔ تو ایک دن دکھیاری ماں نے تنگ آ کر اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا دیے اور عرض کی مولا اس میرے بیٹے کو تو بھی گدھے کی طرح بنا۔ ماں نے بد دعا دی کہ تو گدھے کی طرح ہو جا۔ کچھ دن کے بعد جب اس کا انتقال ہوا تو جب ہم نے اس کو دفن کیا اس سے لے کر اب تک اسی طرح چیخ و پکار کر رہا ہے گدھے کی شکل میں۔ تو یارو کتنا بڑا بد نصیب اور بدبخت ہے وہ انسان جو اپنی ماں کو برا بھلا کہے، اور وہ بھی صرف اس بات پر کہ وہ اس کو بری باتوں سے روکتی تھی۔ تو ایسے بدبختوں کا انجام پھر اس طرح بھیانک ہوا کرتا ہے۔ اس لیے ماں باپ کی عزت و وقار کو سمجھو، ان کی اطاعت گزاری کے لیے رب رسول نے حکم ارشاد فرمایا ہے، ان کو تو اف تک کہنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو بعض دفعہ انسان کو قیامت میں تو اللہ کی طرف سے جو عذاب ملنا ہے نافرمانی پر ماں باپ کی، بعض دفعہ رب دنیا ہی میں اس کو مبتلا عذاب کر دیتا ہے اور برزخ کے مناظر سے پردے ہٹا دیتا ہے
تاکہ دنیا میں مصروف رہنے والے لوگ جو گناہوں پر مصر ہیں وہ بھی اس کو دیکھ کر کے کچھ عبرت حاصل کر لیں۔ تو یہ ماں باپ کا نافرمان، ماں کی نہ سننے والا دنیا کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ اللہ ہمیں اپنے ماں باپ کی اطاعت کی زندگی نصیب کرے اور ان کے اطاعت گزاری کے کاموں میں لگائے، عذاب قبر سے عذاب حشر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔